نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے باقاعدہ اس کو مرض کے طور پر پیش کیا. حضور ہمارا دل سخت ہو گیا، اور یقین کریں آج تو بڑے سخت ہو گئے ہیں. کڑواہٹ چھلکتی تلخی ہے، اس کو بطور مرض کے صحابہ نے پیش کیا. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کوئی علاج بتا دیں. تو حضور علیہ السلام ذرا بات پر غور کرنا. آپ ہمارے ہاں نے ایک یہ رٹا یہ بھی پڑ گیا کہ آپ نظر کریں. بھئی نظر، یہ نظر ہی تو ہے جو آپ کو سبب بتایا جاتا ہے. اب نظر کا آپ نے کیا معنی کیا ہوا ہے؟ نظر کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے حصے کی نماز پیر صاحب پڑھ لیں؟ نظر کا معنی کیا ہے کہ آپ کے حصے کا روزہ حضرت صاحب رکھ لیں؟ کیا معنی ہے نظر کا؟ زکوٰۃ آپ اپنے پیسوں سے دیں گے کہ وہ آپ کے حصے کی پیر صاحب ادا کر دیں؟ نظر کا معنی سمجھیں، یہی نظر ہے جو میرے رسول پاک کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی یتیم بچہ مل جائے نا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، رب تیرے دل کو نرمی عطا کر دے گا. علاج بتایا حضور نے، مشکات میں موجود ہے. یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیر. یہ نظر حضور نے ہی فرمائی ہے، لیکن فرمایا جا جا کے پہلے تلاش کر، پھر اس سے پیار کر، تیرا دل اللہ نرم کر دے گا. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میرا کالا سیاہ ہو گیا، حضور میں بڑا بے چین ہوں، بے قرار ہوں، تڑپتا ہوں، روتا ہوں، دل کی سختی نہیں جاتی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں یہ علاج بتایا. فرمایا تو کثرت سے قرآن پاک پڑھا کر، تو کثرت سے قرآن پاک پڑھا کر. اب میں ان دو حدیثوں کو پڑھتا تھا تو میں کھو جاتا تھا. میں سوچتا تھا کہ یہاں جو حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پڑھو، تو اس کو کہہ دیا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو دونوں کو ایک علاج کیوں نہیں بتایا؟ کچھ اور علاج بھی ابھی میں آگے بیان کروں گا. تو یہ اس کو کیوں کہا کہ تو قرآن؟ مجھے یوں لگا کہ جیسے نا یہ بندہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو اس کو کہہ دیا چل تو یتیم کے سر پہ ہاتھ ہی پھیر لیا کر. اور یہ قرآن جانتا تھا، یہ قرآن کے مفاہیم جانتا تھا. پتہ تھا کہ سورہ ہود پڑھے گا تو تڑپ جائے گا، پتہ تھا کہ سورہ ملک پڑھے گا تو روئے گا. اس کو کہا قرآن پاک پڑھ، تیرا دل نرم ہو جائے گا. اور یہ کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا. تو فرمایا نبی پاک نے زنگ لگ گیا، اور زنگ اتارنے کا اللہ بھی ہوتا ہے، وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ. اور فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر. اور ایک دن میں نہیں یہ زنگ اترے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج پروگرام بن گیا ذکر کرنے کا تو ساری رات ذکر میں گزار دی، اور کل رات پھر کہا یار میں ساری رات لگا رہا ہوں، بنا تو کچھ بھی نہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے تو وہ کہتا ہے یہ 15 دن استعمال کرنا. اسے کہو نا کہ میں ساری شیشی آج ہی پی جاؤں گا، ہو سکتا ہے ایسے؟ فرق پڑے گا کہ نقصان بڑھے گا؟ تو ذکر الہی روز کریں، ترتیب کے ساتھ، تردیل کے ساتھ کریں. حدیث سنیں اور اس کو یاد رکھنا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو ہے وہ دن کو چوری کرتا ہے پر رات کو نفل بھی بڑا ہی پڑتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے وہ نماز کا بھی بڑا پابند ہے پر چوری بھی بڑی کرتا ہے. اب حضور نے جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ تینوں کی فائدہ نماز دا، میرے پیسے نہیں دے رہا، تمہیں کیا فائدہ، یہ نہیں کہا حضور نے. یا رسول اللہ وہ چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے. تو محبوب نے فرمایا اگر نماز پابندی سے پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اسے چوری چھڑوا دے گی. یہ میں دیکھیں آپ کو میں کسی بزرگ کا بھی قول نہیں پیش کر رہا، میں آپ کو بیمار دل کے علاج کے طریقے بتا رہا ہوں تاکہ روحانیت مضبوط ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی عبادات پر پابندی کر، ذکر کو روز کریں، تھوڑا کریں پر روز کریں، اس سے دل صاف ہوگا. یہ نہیں کہ آج آپ آئے تھے تو آپ نے کھل کے کر لیا اور کل چھٹی کر لی. پابندی سے اذکار وظائف کے ساتھ دوستی لگائیں، اور جب لگا لیں، جب دوستی لگ گئی، جب آپ نے لگا لی، پھر آپ اس بات پر ضرور غور کریں کہ اب اس کو نبھانا ہے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے رشتے توڑنے والے کو بڑا ہی ناپسند کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے جوڑنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. توڑنے سے منع کیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یہ بہترین صلہ رحمی ہے.
اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا. حضور فرمانے لگے حسن العہد من الایمان، رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھانا اچھائی کے ساتھ یہ ایمان کا حصہ ہے. تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائیں، وہ کوئی بھی رشتہ ہو. اور زندگی میں میری یہ بات یاد رکھیں میرے دوست کہ اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کے تعلق نبھائیں گے تو یہ 3 دن بھی نہیں نبھ سکے گا. تعلق جب بھی نبھانا ہے آپ نے خود نبھانا ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جتنا چلے گا میں اتنا چلوں گا تو یہ تو کم ظرفی ہے. اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چلے گا میں اس کے ساتھ صحیح صحیح چلوں گا. وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بلے آؤ دی ہو جانے سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. وہ کیا کرتا ہے وہ معاملہ اس کا ہے. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے. تعلق صحیح نبھائیں صحیح، اور کوشش کریں کہ رشتہ نبھ جائے. درویش کہا کرتے تھے کہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر یارو اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. آخر تک تعلق صحیح نبھائیں، بندوں سے تعلق بھی بالکل ٹھیک نبھائیں اور رب رسول سے رشتہ بھی بالکل صحیح نبھائیں. صحیح، یہ کوئی چکر نہیں کہ میں نے شروع کر لی ہیں تو میں نے پڑھ لی ہیں تو اب میں نے چھوڑ دی ہیں. تعلق اللہ رسول سے نہ صحیح نبھائیں. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کلمہ پڑھا ہے تو اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. فرمایا مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان رہنا. یہ نہ ہو کہ کل والے دن تم مسلمان ہو اور شادی والے دن پتہ نہیں تم کیا ہو. یہ نہ ہو کہ جنازہ اٹھے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے لیکن جب بیٹے کی برات جائے تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے. معاذ اللہ. ہر وقت مسلمان رہنا، ہر لمحہ ہر گھڑی مسلمان رہنا اور یہ رشتہ نبھانا یہاں تک کہ تم مرو تو مسلمان ہی مرنا. میرے اساتذہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا. وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائیں، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں. شوق ہوتا ہے نا. اور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے یہ پہلا کلمہ پڑھنا اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے. ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. نہ، اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے کلمات اللہ کو پسند ہے لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا. تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں. ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے بچوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں گے. بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، کوئی شادی نہیں چھوڑتے. آپ یقین کریں کہ بڑی سخت مشکل بھی ہو اور بھتیجی اور بھانجی کی شادی ہو تو چھٹی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ یہ رشتہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے گی. حالانکہ اگر بہن بھائی کو پتا بھی ہو کہ یہ مخلص ہے تو پھر بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے کہ شادی میں نہیں آیا، میرے بچے کی خوشی میں نہیں پہنچا، میرا تیرا رشتہ کیا ہے؟ میرے دوستو
बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, माँ बाप से रिश्ता रोज निभाते हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीवी को रोज खर्चा दोगे ना, एक दिन नहीं दोगे तो वो कहेगी तुमने तो कभी दिया ही नहीं। वो ये लफ्ज बोलेगी, यानी आपको रोज निभाना है। अगर एक जगह पे आप कमजोरी दिखाएंगे तो वो कहेगी मैं तो जब से आई हूं दुखी हूं। वो तो रोज ये बात करेगी। दुनिया के साथ आपको ताल्लुक रोज निभाना है, रोज रिश्ता निभाना है। कितनी अजीब बात है ना कि बाकी सारे रिश्ते रोज निभाए और नमाज वाला रिश्ता, कुरान वाला रिश्ता, दुरूद और सलाम वाला रिश्ता, यारो ये कितनी कमजोरी है हमारे अंदर।